الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر ماہ رمضان اور یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کرانے کا موقع عطا فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم پہلا روزہ اور دوسرا روزہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے، اسی طرح پورے ماہ میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں، اگر ان عبادتوں کو بنظر غائب گہرائی سے دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر عبادت کا اخروی فائدہ اور روحانی فائدہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس عبادت کا دنیاوی اور جسمانی فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزہ کو جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، یہ روزہ بھی ہمارے لیے روحانی اور اخروی فائدہ کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی رکھتا ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کو جان لے اور سمجھ لے تو یقیناً وہ کہے گا کہ یقیناً اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں۔ روزہ یہ اتنا اہم عبادت ہے اور اتنی اہم چیز ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی۔ حالانکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے لیے اسپیشل یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا، یہ روزہ کے شرف کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جس بندے کو یہ انعام ملے گا وہ بندہ جانے گا۔ تو یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، اور اخروی اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے اس سے پہلے میں جسمانی فائدہ آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کا جسمانی فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے انسان اگر برابر روزہ رکھتا رہے تو اس روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسمانی جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، خاص طور سے میدا کی جو بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کے میدے کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں کچھ چند نظیریں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک انسان کو صحت مند اور طاقتور رہنے کے لیے کون سی غذا بہتر ہو سکتی ہے؟ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا انسان کو صحت مند اور طاقتور رہنے کے لیے سب سے بہترین غذا کون سی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے جواب دیا کہ بھوک، یعنی کہ بھوکا رہنا یہ سب سے بہترین غذا ہے انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اس کو طاقتور رکھنے کے لیے۔ چونکہ جب انسان بھوک کو اپنا ساتھی بنائے گا تو پھر وہ صحت مند بھی رہے گا، اس کا معدہ بھی درست رہے گا، اور صحت مند اور اس کا معدہ اگر نارمل رہے گا تو وہ انسان ہمیشہ صحت مند بھی رہے گا اور طاقتور بھی رہے گا، اور معدہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ نہ تو صحت مند رہ سکتا ہے نہ تو طاقتور رہ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، ڈاکٹر مور پال، بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کافی دنوں سے ایک عرصے تک جو ہے میں میدے کے ورم میں مبتلا تھا، یعنی میدے کی شکایت تھی مجھ کو، اسٹومک انفلیمیشن میں مبتلا تھا۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے جب میں روزے کے چیپٹر میں پہنچا تو میں دنگ رہ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے؟
پھر میں نے کہا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کتنا عظیم فارمولہ دیا ہے. اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کوئی حکم نہیں دیتا, صرف روزہ رکھنے کا ہی حکم دیتا, تب بھی مسلمانوں کے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کو آزمانا شروع کیا اور مسلمانوں کی طرز پر روزہ رکھنا شروع کیا. چونکہ میں خود معدے کا مریض تھا تو میں روزہ رکھنا شروع کیا. کہ روزہ رکھتا رہا تو میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی. پھر کہتے ہیں کہ اور آگے میں نے روزہ رکھا. کچھ دنوں تک میں روزہ رکھتا رہا. مجھے یہ فائدہ ہوا کہ روزہ رکھنے کی برکت سے کہ میرا معدہ درست ہو گیا اور میں مکمل طور سے صحت اور تندرست مند ہو گیا. تو یہ دیکھیے ڈاکٹر مور پال کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں جو عرصے تک معدے کی بیماری مبتلا تھا, روزہ رکھنے کی وجہ سے میرا معدہ نارمل ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا. ایک جاپان کا ڈاکٹر گزرا ہے, ڈاکٹر یو شورا اوشیمی, جن کو 2016 میں نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا. جب اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو نوبل پرائز دیا گیا, تو اس نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا کھوج کر لی ہے. تو لوگوں نے ان کا بڑا سواگت کیا اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے واقعتاً کینسر کی دوا کھوج لی ہے. تو اس نے کہا کہ دوائی تو نہیں بلکہ ایک احتیاط میں نے کھوج لیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ کینسر سے محفوظ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ وہ چیز ہے بھوکے رہنا. یعنی کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے نہیں کھاتا ہے, کم کھاتا ہے, برائے نام کھاتا ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے اور بھوکے رہنے کو عادت بنا لیتا ہے تو اس کی باڈی کے کیورنس ختم ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی باڈی کے اندر, اس کے جسم کے اندر جو گلے سڑے حصے ہوتے ہیں وہ اس کی باڈی خود اس کو کھانے لگتی ہے. انسان کے جسم کے اندر جو گلے سڑے حصے ہوتے ہیں وہ باڈی خود اس کو کھانے لگتی ہے. یعنی کہ جو گندے جراثیم ہوتے ہیں باڈی خود اس کو کھانے لگتی ہے. اور اس کے بعد جب انسان برابر بھوکا رہتا ہے تو وہ گلے سڑے حصے کو باڈی کھانے لگتی ہے, یہاں تک کہ وہ سارے جراثیم باڈی کھا لیتی ہے اور پھر اس کے بعد کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے اور وہ انسان برابر روزہ رکھنے کی وجہ سے کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے, تو اس نے کہا کہ 20 سے 25 دن, یعنی دن بھر میں 9 سے 10 گھنٹے اگر وہ بھوکا رہے گا تو وہ بہت حد تک جو ہے کینسر کی بیماری سے محفوظ رہے گا. تو یہ کتنا اہم علاج ہے میرے دوست اور بزرگوں. روحانی طور سے اس کا فائدہ تو ہے ہی, جسمانی اعتبار سے بھی بڑا مفید ہے یہ اور صحت بخش ہے یہ. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں بھی کثرت سے روزہ تھا, بھوکے رہنا تھا. ایک ڈاکٹر آیا عجم ملک سے مدینہ شریف میں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لیا اور کہا کہ حضور میں کچھ دن یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں اور لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں. میں معدے کی بیماری کا اسپیشلسٹ ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر رہ کر کے کچھ دن تک علاج کروں. وہ ڈاکٹر کافی دنوں تک مدینہ شریف میں رہا لیکن کوئی بھی انسان اس کے پاس علاج کے لیے نہیں پہنچا. وہ آخرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے, میں اتنے دن سے یہاں پہ رہا, کوئی بھی آدمی میرے پاس نہیں آیا دوائی کے لیے, علاج کے لیے, مشورہ کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کا معمول یہ ہے, یہاں کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک تیز بھوک نہیں لگتی ہے تب تک کھانا شروع نہیں کرتے ہیں, تب تک کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں اور بھوک باقی رہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو برتن سے کھینچ لیتے ہیں. یہ ان کی صحت کا راز ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ ہاں یہی ان کی صحت کا راز ہے کہ جب تک انسان کو بھوک نہ لگے تب تک کھانا شروع نہ کرے اور بھوک باقی رہتے ہوئے اپنا ہاتھ برتن سے کھینچ لے تو ہمیشہ وہ صحت مند رہے گا اور تندرست رہے گا. میرے دوست اور بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھوک اور یہ روزہ جو ہے ہمارے لیے نعمت بن کر کے آیا ہے. لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھا جائے تو روزہ رکھ کر کے جسمانی طور پر ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, بہت کم ہو رہا ہے لوگوں کو. پھر بھی وہی سب بیماریاں ہیں, پھر بھی وہی معدے کی بیماری, پھر لوگ اسی طرح کی شکایت میں مبتلا ہے, اسی مرض میں مبتلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ کو روزہ کی حیثیت سے رکھنا چھوڑ دیا. روزہ تو آیا تھا بھوکا رکھنے کے لیے, روزہ تو آیا تھا نفس کو مارنے کے لیے, لیکن آج ہم دن بھر تو بھوکے رہتے ہیں لیکن افطار کے بعد کھانا جو شروع کرتے ہیں وہ اتنا کھاتے ہیں کہ انسان پورے سال بھی اتنا نہیں کھاتا ہے اگر دیکھا جائے. تو ہم لوگوں نے روزہ کو روزہ کی حیثیت سے رکھنا بند کر دیا, جس کی وجہ سے ہم اس کے جسمانی اور جو دنیاوی فائدے ہیں ان فوائد سے محروم ہو چکے ہیں. انسان کے اس کا جو روحانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ تو بے شمار ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, دیکھیے گا تو گناہ کرنے کے اسباب کیا ہے؟ گناہ 3 وجہ سے کرتا ہے. اس کا جو روحانی فائدہ بتا رہا ہوں, روحانی فائدہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اور پرہیزگاری انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو دیکھیے پرہیزگاری اس وقت حاصل ہوتی ہے, ایسے حاصل ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کرنے کا 2 سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک ذریعہ ہے شیطان اور ایک ذریعہ ہے انسان کا نفس. یہ 2 بڑے ذریعے ہیں گناہ کرنے کے. شیاطین تو زنجیروں میں جکڑ دیے گئے رمضان میں, اب رہا نفس. تو نفس کو مارنے کے لیے
اسلام نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قیام رکھا اور پھر اس قیام میں تلاوت کو رکھا، قرآن کی تلاوت کو رکھا. تو انسان اگر روزہ رکھے گا اور رات میں قیام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا نفس اس کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ان کو تقوی حاصل ہوگا. اور جس بندے کو تقوی حاصل ہو اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یعنی کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے. تو میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور روزے کا سب سے بڑا روحانی اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ جنت میں 8 دروازے ہیں. اور جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے جہنم میں 7 دروازے ہیں، جنت میں بھی 7 دروازے ہوں، دونوں میں برابر برابر ہوں. جنت میں بھی 7 دروازے اور جہنم میں بھی 7 دروازے ہونا چاہیے، لیکن نہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے ہیں. ایک دروازہ جنت میں زیادہ ہے. وہ دروازہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ روزہ داروں کے لیے. جو ایک دروازہ زیادہ ہے اسپیشل، وہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روزہ دار، وہ دروازہ صرف اسپیشل خاص طور سے روزہ داروں کے لیے کھلے گا، اور جب روزہ دار اس دروازے سے ہو کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو جب سارے روزہ دار ختم ہو جائیں گے، یعنی اندر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف ہی کہ جنت میں داخل کرتا ہے، بلکہ ایک اسپیشل دروازہ ان کے لیے بنایا ہے، اس اسپیشل دروازے سے ہو کر کے وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کب حاصل ہوں گی؟ یعنی روزے کا یہ روحانی فائدہ آپ کو کب حاصل ہوگا؟ جب آپ مسائل کی رعایت کریں گے. بغیر مسائل کی رعایت کیے ہوئے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. جب آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو آپ کو تقوی حاصل نہیں ہوگا. جب انسان کو تقوی حاصل نہیں ہوگا تو پھر متقیوں کے جو انعامات بیان کیے گئے ہیں، یہ جو فوائد بیان کیے، یہ فوائد سے بھی آپ محروم رہیں گے. اس لیے مسائل کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے چند مسائل کو سماعت کر لیں. سب سے پہلی چیز یہ لوگوں کے ذریعے سے جو ہم لوگوں تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام اگر ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بدخوابی ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بدخوابی ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ مسئلہ آتا ہے نہانے کا. نارمل دنوں میں جب ہم نہاتے ہیں تو غسل میں جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا. تو نارمل دنوں میں جب ہم کلی کرتے ہیں تو مبالغہ کے ساتھ کلی کرتے ہیں. ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو بیان کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اس کی عربی آتی استنشاق، اور استنشاق کا معنی ہوتا ہے کہ پانی کو ہاتھ میں رکھ کر اس کو سونگ کر کے چڑھایا جائے تاکہ وہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے. چونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، بس ایسے ایسے کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچتے کہ ہاں ہو گیا. سونگ کر کے پانی چڑھانا ہے. نارمل دنوں میں جب ہم کرتے ہیں تو سونگ کر کے پانی چڑھاتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ کے ساتھ آپ کو کلی نہیں کرنا ہے، یعنی غرارہ آپ کو نہیں کرنا ہے. بس جو ہے پورے جو ہے منہ کے پرزوں تک، دانتوں تک جو ہے پانی کو پہنچا دینا ہے، آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح سونگ کر کے جب آپ پانی چڑھائیں گے تو اس میں بھی احتیاط چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سونگنے کی وجہ سے پانی دماغ تک پہنچ جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. اسی طرح جو ہے جو پورے بدن پہ پانی بہائیں گے تو ہر حصے میں جو ہے آپ کو پانی بہانا ضروری ہے. تو یہ جب بھی روزے میں نہائیں گے تو روزے کی حالت میں تھوڑا سا نہانے کا انداز الگ ہوگا کہ کلی کرنے میں آپ کو مبالغہ نہیں کرنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت جو ہے آپ کو بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار کا آنا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں اتنا کھا لیا کہ اب جو ہے روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو کھانا کم چاہیے، چونکہ ابھی بتایا گیا کہ روزہ آیا ہی اس لیے تاکہ آپ کو بھوکا رکھا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا نفس جو ہے سرکش نہ ہو جائے، بے لگام نہ ہو جائے، چونکہ انسان اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ سکم سیر ہوتا ہے، اور جانور اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب وہ بھوکا رہتا ہے. لہذا جانور کو جو ہے کھلاتے پلاتے رہو اور انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے تاکہ اس کا نفس مرے. لیکن انسان کیا ہو رہا ہے؟ آجل اتنا کھا رہا ہے کہ صبح کو کھٹی ڈکار. تو کھٹی ڈکار آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس حوالے سے احتیاط کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ ڈکار لے گا. تو انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ کھٹی ڈکار کم آئے. روزے کی حالت میں تیل لگانا، سرما لگانا، عورتوں کا مہندی لگانا بالکل جائز ہے. تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، عورتیں مہندی بھی لگا سکتی ہیں. سرما لگانے کی اجازت تو حدیث شریف سے ثابت ہے. ترمذی کی حدیث سے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لگا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ سرما تو لگا سکتے ہیں، لیکن کیا دوائی لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوائی یعنی کہ ڈراپ وغیرہ آنکھوں میں ڈال سکتے کہ نہیں؟ تو کان کے حوالے سے اور آنکھ کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے.
بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آدمی آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی احتیاط کرے اور کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے بھی احتیاط کرے، تاکہ انسان کا روزہ بغیر مکروہ کے، بغیر کراہت کے صحیح طور سے پورا ہو جائے. اسی طرح روزے کی حالت میں دانت نکلوانا. تجربہ یہ ہے کہ جب بھی روزے کی حالت میں دانت نکلوایا جاتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، اور خون کے باریک خون کا کچھ حصہ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن وہ اتر جاتا ہے حلق سے نیچے. اس لیے روزہ کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں دانت نکلوا نہیں سکتے ہیں. روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنا، بہت سارے لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے دانتوں سے خون نکلتا رہتا ہے. اور تو اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکلا اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو غور سے ذرا سنیے گا. روزے کی حالت میں، چونکہ عموماً یہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے دانت سے خون نکلتا ہے اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں 3 صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں کہ جن میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ایک صورت ایسی کہ جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خون اور تھوک برابر تھا، وہ حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ خون کم تھا اور تھوک زیادہ تھا اور وہ حلق سے نیچے اترا اور مزہ محسوس ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خون کم تھا، تھوک زیادہ تھا اور پھر وہ حلق سے نیچے اترا اور مزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ کل ملا کے 4 صورت ہے. 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، بہت سارے لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، منظر استعمال کرنا، یہ سب جو ہے مکروہ ہے. یعنی روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ کمزور ہو جائے گا. لیکن روزے کی حالت میں گل استعمال کرنا، کھینی استعمال کرنا، یہ روزہ کو توڑ دیتا ہے. اس لیے جب انسان گل کرتا ہے تو اس کے باریک ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھینی کھانے سے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں بہت ساری عورتیں روزہ رکھنے کے لیے یا ارکان حج کو ادا کرنے کے لیے کچھ دوائیاں استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ماہواری رک جاتی ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو شریعت میں ایسا جائز ہے، یعنی کہ جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، کیونکہ شریعت میں کہیں منع نہیں ہے کہ عورتیں ماہواری کو روکنے کے لیے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا شوق ہے یا حج کر رہی ہے، وہ طواف کے دوران طواف کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایسی دوائیاں استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ماہواری بند ہو جائے، اور تو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے. مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں انٹرفیئر کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے ان دوائیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ دانی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ ایسی دوائیاں استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر وہ راضی رہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پر اس مرض میں، اس عارضہ میں مبتلا ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، لہٰذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف خون ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون دیتا ہے اور کبھی کسی بلڈ بینک میں بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی جان جو ہے خطرے میں ہے تو ایمرجنسی کے موقع پر اس کو خون دینا ہے. تو 3 صورت ہو گئی. تو خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون دینا یہ جائز ہے کیونکہ اس میں معمولی سا خون نکالا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خون ٹیسٹ کرانے کے لیے اب ڈاکٹر کو آپ خون دے سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور بلڈ بینک میں بلڈ ڈونیٹ کرنا تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں چونکہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اچھا خاصا خون نکالا جاتا ہے، اچھا خاصا خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے اور ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے. اس لیے روزے کی حالت میں بلڈ بینک میں بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، منع ہے. علماء کرام نے اس کو منع لکھا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کی جان بالکل خطرے میں ہے، اب اس وقت جو ہے خون کو دینا ہے تو کہہ رہے کہ ایسی صورت میں خون دینا بلا کراہت جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح کسی کی جان بچانا بھی فرض ہے. یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے ندی میں کوئی بچہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی نیت کو توڑ کر کے اس آدمی کو بچائے، چونکہ جو ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح کسی کی جان بچانا بھی فرض ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی کی جان خطرے میں ہے اور خون کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں، آپ ہی کا گروپ مل رہا ہے تو اب ایسی صورت میں خون دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا آدمی بھی دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نہ دیں بلکہ وہ دوسرا آدمی دے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ انجیکشن چاہے رگ میں لگائے، چاہے نس میں لگائے، چاہے گوشت میں لگائے، بہرحال انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انجیکشن کے ذریعے انجیکشن میں یہی مسئلہ آ گیا، ویکسین وغیرہ مسئلہ بھی آ گیا کہ یہ سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. افطار، اچھا ایک اہم مسئلہ کیا ہے کہ روزہ افطار کا جو تعلق ہے اور سحری کا جو تعلق ہے وہ اذان سے نہیں ہے.
چونکہ بہت سارے لوگ اذان پر ہی تکیہ کر لیتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تبھی ہم کو افطار کرنا ہے، جب اذان ہوگی تبھی ہم کو سحری بند کرنا ہے. تو یاد رکھیے افطار اور سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ عموماً جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مؤذن صاحب سے غلطی ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد وہ 1 منٹ پہلے ہی روزہ اذان دے دیا، تو آپ تو روزہ کھول کر کے جو آپ کا اپنا روزہ جو برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا. اس لیے مکمل طور سے اذان پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس موبائل ہے، ٹائم ہے، الارم ہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے، سب کچھ ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، ٹیلی کریں، پھر اس کے بعد آپ روزہ کھولیں. تو خیر افطار کے وقت تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو مؤذن اذان کہتا ہے، لیکن سحری کے ٹائم میں تو بہرحال اذان کو سن کر کے اب سحری کرنا بند نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سحری ختم سحری کا وقت الگ ہے اور اذان کا وقت الگ ہے. مان لیا جائے ختم سحری کا وقت ہے 4:44 اور اذان ہوتی ہے 4:50 پہ، تو اگر کوئی انسان یہ 6 منٹ تک کھاتا پیتا رہے گا تو وہ تو اپنا روزہ خراب کر رہا ہے. تو 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آپ روزہ خراب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ روزہ آیا تھا آپ کی مغفرت کرانے کے لیے، آپ کی بخشش کرانے کے لیے، آپ کو جنت پہنچانے کے لیے، اور آپ نے روزہ کو برباد کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے آپ کا روزہ اگر قضا ہو جائے کسی وجہ سے اور بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی تو قضا تو ہو جائے گا. اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹ گیا بعد میں اگر آپ اس روزے کی قضا کریں گے تو آپ کا قضا تو ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، جو اہمیت ہے، اگر انسان زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے تب بھی اس فضیلت کو، اس برکت کو نہیں پا سکتا ہے جو رمضان میں روزہ رکھنے کی ہے. اس لیے خاص طور سے اس بات کا خیال رہے کہ آپ مؤذن کے اذان کا جو ہے انتظار نہ کریں، بلکہ آپ ختم سحری کو دیکھیں کہ ختم سحری کب ہو رہا ہے. اس سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً بند نہیں ہو سکتا ہے. کچھ انسان کھا رہا ہے تو حلق میں ہے، کچھ حلق سے نیچے ہے، کچھ منہ میں ہے، کچھ دانتوں میں لگا ہوا ہے. تو جب تک آدمی 2-4 منٹ پہلے کھانا بند نہیں کرے گا تب تک انسان مکمل طور سے کھانے پینے سے اجتناب نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کرے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. قے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. قے کی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرتا ہوں میں. قے کے حوالے سے اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور عموماً یہ 4 چیزیں نہیں ہوتی ہے. قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے عموماً یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جان بوجھ کر کے قے کرے، یعنی خواہ مخواہ جو ہے اپنے منہ میں جو ہے حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کرے، یعنی جان بوجھ کر کے قے کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو روزہ دار ہونا یاد بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں. تو پہلی چیز جان بوجھ کر کے وہ قے کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو قے ہو منہ بھر کے ہو، منہ بھر کے قے ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو قے ہو یا تو کھانے کا ہو یا پیلا پانی کا ہو یا خون کا ہو، تب جا کے روزہ ٹوٹے گا. یعنی یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تب قے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا. اگر قے کوئی انسان کیا، بلغم کی قے کیا یعنی تھوک کی قے کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انسان منہ بھر قے کیا بے ساختہ یعنی کہ بلا اختیار قے ہو گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر منہ بھر قے ہو جائے اور منہ بھر قے ہونے کے بعد انسان اگر اس کے کچھ ذرات کو جو ہے حلق کے نیچے اتارا تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ منہ بھر قے کیا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ پورا نکال دیا، اور ایک صورت یہ کہ اس کے کچھ ذرات کو حلق سے نیچے اتار دیا. تو حلق کے کچھ ذرات جو اگر نیچے سے آپ نے حلق کے نیچے اتار دیا تو ایسی صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میرے دوست اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ چند مسائل تھے. اگر کوئی انسان بھول کر کھانا پینا کرتا ہے اور جماع میں مشغول ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، کیونکہ جو انسان بھول کر کے کھاتا پیتا ہے یا جماع کرتا ہے تو وہ خود نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے. وہ اپنے روزہ کو مکمل کرے. بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تمام مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور روزہ کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح کا ایک اہم مسئلہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں تو وہی لوگ وتر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. جو لوگ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے پڑھ ہی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، الگ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام مسائل پر عمل کرنے اور صحیح طور سے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے، صفوں کو درست کر لیجیے.